الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مجلس میں تشریف فرما علماء ذی وقار، شہر سیونی کے باشندگان اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں مجھے حق اور صحیح بات کہنے اور ہمیں اور آپ کو سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک شخص ہے جس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے یا دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، جو کہ گھر میں ایک سرپرست کی حیثیت رکھتے تھے، تو انتقال ہو جانے کے بعد یہ شخص تنہا بچتا ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، یہ باپ یا دادا
اس شخص کو بڑی اجنبیت محسوس ہوتی ہے اور ایسا احساس اور شعور ہوتا ہے کہ جیسے سر سے کوئی سایہ ہٹ گیا. یہ ایک شعور ہے ایسے فرد کا جس کے کسی بڑے بزرگ مثلا دادا یا باپ کا انتقال ہو جائے. گویا کہ ایک بیٹے کی زندگی میں باپ کا اور دادا کا انتقال ہو گیا تو تنے تنہا بچا. بہت سارے ڈر اس کو ستاتے ہیں کہ کب کیا ہو جائے اور اس کے علاوہ اسے یہ احساس بھی دامنگیر ہوتا ہے کہ دادا کے جانے کے بعد باپ کے انتقال کرنے کے بعد جو ذمہ داریاں وہ لوگ نبھاتے تھے جن ذمہ داریوں کو وہ ادا کرتے تھے وہ ذمہ داریاں اب مجھے نبھانا پڑے گی ادا کرنا پڑے گی. یہ ایک الگ بوجھ ہے. ایک تو سرپرستی کا ختم ہو جانا کسی بڑے شخص کا موجود نہ ہونا یہ اس کے دل میں احساس اور دوسرا ذمہ داریوں کا بوجھ یہ ایک بیٹے کو دامنگیر ہوتا ہے. یہ عام زندگی میں ایک واقع ہے اور حقیقت ہے کہ ایک انسان اپنا معاون ڈھونڈتا ہے اپنا سرپرست ڈھونڈتا ہے اور جب تک باپ زندہ ہے بڑے سکون سے شان سے زندگی گزارتا ہے. گھر کی ساری ذمہ داری باپ سنبھالتا ہے کیونکہ باپ ہر کام میں اولاد کی مدد کرتا ہے کام آتا ہے. ساری ذمہ داریوں کی فکر اسی کو ہوتی ہے. بیٹا کچھ نہیں اس وقت سوچتا جب تک کہ باپ زندہ ہوتا ہے. پتہ یہ لگا کہ ہر شخص کو اگر کوئی مددگار مل جائے کوئی معاون مل جائے تو تقویت ملتی ہے ایک تسلی ملتی ہے دل کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے. یہ عام فکر اور عام شعور ہے دنیا میں ہمارا. تو ایسے حالات میں جب دنیا میں جھمیلے ہوں ذمہ داریوں کا احساس دامنگیر ہو سرپرست کا انتقال ہو چکا ہو کوئی مدد کرنے والا نہ ہو اور ایسے حالات میں اگر ہمیں اللہ رب العالمین ولی بن کر کے مددگار میں بن جائے تو پھر ہمارا کیا کہنا یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. اور آیت کا تعلق دراصل اسی چیز سے کہ ایک حقیقی سرپرست ایک حقیقی ذمہ داری کو نبھانے والا ہماری فکر کرنے والا ہمارے برے اور اچھے کے بارے میں سوچنے والا خیال رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن. فرمایا اللہ رب العالمین نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. انما یہ کلمہ حصر ہے. گویا کہ
کائنات یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حقیقی ولی، حقیقی سرپرست، حقیقی فکر کرنے والا اگر کوئی ہے، حقیقی مدد کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ ہی تمہارا ولی و ناصر ہے، مددگار ہے۔ اور وہ کس طرح سے؟ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں غلط ڈگر سے بچانے کے لیے، ہمیں گمراہیوں سے دور رکھنے کے لیے، جنت سے قریب کرنے کے لیے اور جہنم سے دور رکھنے کے لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے انما ولیکم اللہ، میں ہوں، اللہ خود ہے میرا ولی، آپ کا ولی اگر حقیقی معنی میں کوئی ہے تو اللہ ہی ہے۔ انما ولیکم اللہ۔ اور انبیاء کو بھیجا، ساری چیزیں بتائیں، قرآن کو کا نازل، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، نبی کو بھیجا، حدیثیں نازل فرمائی، کتنا سارا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ بے شمار ہمیں نعمتیں دی، مکان دیا رہنے کے لیے، زمین دی، آسمان سجایا، چاند پیدا کیا، سورج پیدا کیا، ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائیے۔ فکر کس نے کی؟ انما ولیکم اللہ، اس رب کائنات نے جو ہمارا اور آپ کا، پوری کائنات کا حقیقی ولی بنی۔ انما ولیکم، تو اللہ نے فکر کی کہ ہذا ولی کون ہوا، ہمارا سرپرست کون ہوا، ہماری نگہبانی کرنے والا کون ہوا، ہماری مصیبتوں میں کام آنے والا کون ہوا، مشکلات کو دور کرنے والا کون ہوا، بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہوا، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری مہیا کرنے والا کون ہوا؟ کوئی نہیں، صرف اور صرف انما ولیکم اللہ، اللہ رب العالمین۔ ورسولہ، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ رسول، اللہ کے جو رسول ہیں وہ بھی تمہارے ولی، وہ بھی ولی ہیں۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فکر کی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ نے تکلیفیں اٹھائی، آپ نے پریشانیاں اٹھائی، آپ نے پتھر کھائے، آپ بھوکے پیٹ رہے، کس لیے؟ امت کو جنت تک پہنچانے کے لیے، امت کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، امت کو ظلمات سے نکال کر کے روشنی میں لانے کے لیے کسے فکر کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ہی تمہارا ولی ہے اور رسول ہی تمہارے ولی ہے، حقیقی ولی اور حقیقی سرپرست۔ اور یہ سرپرستی جب مل جائے اور جس سے مل جائے یہ بڑا خوش نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ کی جب سرپرستی مل گئی گویا کہ بندہ اللہ کا ہو گیا اور اللہ بندے کا ہو گیا، پھر جنت کا راستہ آسان ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر ولی کون ہے؟ والذین آمنوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، مومن لوگ، ولی ہے مومن، جو مومن ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، تو پھر دوسرے مومن کی فکر ہو۔ ہم دوسرا مومن کہیں کوئی غلط راستہ نہ اختیار کر لے، دوسرا مومن کہیں کسی غلط جگہ پر
की बात करेगा, तोड़ने की। ये मोमिन का शेवा है, ये मोमिन की शान है, ये मोमिन का मकाम है। क्या फरमाया? वल्लज़ीना आमनू, वो जो मोमिन है वो भी तुम्हारे वली है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह वली, रसूल वली, मोमिन वली। कितने? 3 वलियों का तज़किरा। मोमिन कौन से? सिफात की बयान की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यु'तूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन। वो मोमिन जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। कौन से मोमिन? नमाज कायम करने वाला मोमिन। पता ये लगा कि मोमिन की सिफत, मोमिन कौन होगा? वो जो नमाज पढ़ने वाला हो। मोमिन वो नहीं जो नमाज छोड़ने वाला होगा, वो नहीं हो सकता। और वो यु'तूनज़्ज़काह, ज़कात देते होंगे। यहां से ये भी एक नुक्ता मिला कि वली, और से सुनिएगा, वली कौन होगा? जो नमाज पढ़ता होगा। वली कौन होगा? जो ज़कात देता होगा। वली कौन होगा? वहुम राकिऊन, रब्बे ज़ुल जलाल के लिए खुशू खुदू इख्तियार करने वाला होगा। और चूंकि नमाज तौहीद के बाद एक अहम इबादत है, ज़कात का ताल्लुक फुक़रा और मसाकीन की मदद से है, यहाँ खास तौर से उसका तज़किरा किया है, ये पैगाम देने के लिए कि देखो वली वही होगा जो देने वाला होगा, लेने वाला नहीं होगा। मेरा रब देता है और दिया है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी शरीयत हमें नहीं मिला करके। और मोमिन वली क्या करेगा? युक़ीमूनस्सलाह व यु'तूनज़्ज़काह, ज़कात देगा। देने वाला वली होगा, देने वाला नहीं। हम माल हड़पने वाला नहीं, बहाने बना करके लोगों से जेब खाली करवाने वाला वली नहीं हो सकता। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यु'तूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन। दूसरी आयत देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में क्या है? एक दूसरे के मुआविन हैं, दोस्त हैं, मददगार हैं, वली। वल्मुमिनूना वल्मुमिनात, गौर से सुनिए, आगे की बात कभी समझ में आएगी। वल्मुमिनूना वल्मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद, एक दूसरे के लिए वली है। हाँ, यहाँ जोड़ने का पैगाम दिया जा रहा है। जुड़ करके चलना ये मोमिन की शान है, और तोड़ना ये मोमिन की शान के खिलाफ है। ये किताब और सुन्नत का पैगाम नहीं हो सकता, किसी और का पैगाम हो सकता है, शख्सी हो सकता है, जाती हो सकता है। वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद, और इस्लाम की ये शान है, इस्लाम का ये मकाम है कि इस्लाम ने जोड़ने की बात की है, कभी तोड़ने की बात नहीं। वल्मुमिनूना वल्मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफ। कौन होंगे वो वली? सिफात बता रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन। यअमुरूना बिल मारूफ, अच्छी बातों का हुक्म देंगे। मोमिन अच्छी बातों को बताएगा, गलत सलत उल्टी सीधी बातों में नहीं पड़ेगा, उसको गलत चीजों से दूर रखेगा। वयनहौना अनिल मुनकर, मोमिन की पहली सिफत अम्र बिल मारूफ, अच्छी बातों का हुक्म देंगे आपस में। वयनहौना अनिल मुनकर, और मुनकर से, गलत चीज से रोकेंगे। एक बात समझने की है कि भाई किसी को अगर अच्छी बात का हुक्म देना है तो उससे मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी, उसके साथ बैठना पड़ेगा। हो सकता है कि मजलिस की भी जरूरत पड़े, हो सकता है किसी नशिस्त की भी जरूरत पड़े। ये जरूरी है, वरना कैसे सुनाएंगे? लिख करके भेज सकते हैं, ये भी एक तरीका है। गोया के बात पहुंचाने के लिए, अच्छी बात बताने के लिए और बुरी बात को से रोकने के लिए हमें उसे मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी,
کوئی نشست بھی کرنا پڑ سکتی ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. تیسری صفت نماز قائم کریں گے. ولی کون؟ مومن مرد اور مومن عورت. کون ولی؟ اچھی باتوں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اور نماز قائم کرنے والے، زکات کی ادائیگی کرنے والے، زکات دینے والے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار. 5 صفت بیان کی ولی کی. ولی کون ہوگا؟ مومن مرد اور مومن عورتوں میں ولی کون ہوگا؟ جو اچھی بات کا حکم دے گا، بری بات سے روکے گا، اور نماز قائم کرے گا، زکات کی ادائیگی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا. اور آگے چلتے ہیں، دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. میرا ولی، میرا حقیقی ولی کون ہے؟ اللہ. ان ولی اللہ، میرا حقیقی ولی اللہ ہے. الذی نزل الکتاب، جس نے قرآن کو، کتاب کو نازل کیا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ نیک لوگوں سے ہی دوستی کرتا ہے، انہی کی سرپرستی کرتا ہے. ہاں، يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. نتیجہ دیکھ لیجئے، یہاں ایک چیز اور پتہ لگی کہ ولی کون ہوگا؟ جس کا تعلق قرآن سے ہوگا. ورنہ خاص طور سے یہاں پر الذی نزل الکتاب کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. سیدھے اللہ رب العالمین فرما دیتا ہے ان ولی اللہ وہو یتولی الصالحین، کہ میرا ولی اللہ ہے، اور اللہ نیک لوگوں سے ہی دوستی کرتا ہے، انہی کی مدد کرتا ہے. یہ کہہ دیتا اللہ نے کافی ہو جاتا، لیکن کیا فرمایا الذی نزل الکتاب. یہ قید کیوں لگائی؟ نزل الکتاب کہ جس کو ولی بننا ہے اس کو قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، اور قرآن سے جتنا اس کا تعلق اور رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کو اس کی ولایت قوی اور مضبوط ہوگی. نتیجہ دیکھ لیتے ہیں. ایک اور آیت، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. فرمایا کہ جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، اللہ کو اپنا معاون و مددگار تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، سرپرست بنا لیتا ہے، اور کس کو؟ رسول کو اور مومنوں کو. 3 کا تذکرہ یہاں بھی آیا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. اللہ سے اور رسول سے اور مومنوں سے اگر کوئی تعلق بنا لیتا ہے، دوستی کر لیتا ہے، اور سرپرست تسلیم کر لیتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. کتنا بہترین نتیجہ ہے. میں نے ولی مان لیا کس کو؟ اللہ. میں نے ولی مان لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے ولی مان لیا فرما بردار اور عبادت گزار اللہ کے نیک مومن بندوں کو میں نے اپنا ولی بنا لیا. تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ رب العالمین کی یہ جماعت، مومنوں کی یہ جماعت غالب رہے گی. غالب ہی رہنا ہے. اس کو اللہ کی سرپرستی مل جائے تو غلبہ ملنا ہی ہے، اور رسول کی اتباع کرنے لگے اور مومنوں کو اپنا ولی بنا لیں تو جاؤ کائنات ایک طرف ہے اور ہم اکیلے ایک طرف. جب رب کی سرپرستی مل جائے، آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، سارے بتوں کو توڑ دیا،
आ गई पूरी कौम इकट्ठा होकर के, लेकिन फरमाया अल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों का वली है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को अपना वली बनाया, अल्लाह को अपना सरपरस्त बनाया और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, हवाले कर दिया। तो फिर क्या हुआ? सारी कौम फकुबकिबू सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, खैर व खासिर सब के सब सर झुका करके शर्मिंदा हो गए और इधर उधर की प्लानिंग पता नहीं क्या क्या की, लेकिन रब्बे कायनात ने उनकी हिफाजत की है। एक नुक्ता ये भी मिला कि अगर हमने अल्लाह को अपना वली बना लिया, अगर हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर ली और हकीकी मोमिन को अपना वली बना लिया, तो फिर हमारे लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे, दरवाजे जो बंद हैं वो सारे के सारे खुल जाएंगे, परेशानियां आसानियों में बदल जाएंगी। दुनिया में मैं अब बात कर रहा हूं दुनियावी वली, ये वो वली है जो हमारा, ये उस वली की सिफत है। आपने देखा अल्लाह हमारा वली, रसूल हमारा वली और मोमिन हमारे वली, इन चीजों को ज़हन में रख कर आगे चलिए। दुनिया में वली किसको कहते हैं? जो एक खास सिफत का हामिल, एक खास सिफत का हामिल, और वो सिफत क्या है? मुख्तसर है, सरसरी तौर पर आप और हम सब जानते हैं। हाथ में कम से कम 4-5 अंगूठी हो, हाँ, कपड़े लंबे चौड़े हो, सर के बाल खूब लंबे और बगैर कंघा किए हुए हो, गंदे संदे अजीब से दिखते हो, और पान खाता हो, नमाज ना पढ़ता हो, जिन्नात का दावा करता हो, जिन्नात मेरे कब्जे में है, गैब की बातें बताने की कोशिश करता हो, बताता हो, झूठ बोलता हो, और लोगों की जेबों पर डकैती डालता हो, ये दुनिया में बनी है। लिबास भी उसका रंग बिरंगी हो, हरा हो, लाल हो, पीला हो, कोई भी लिबास हो सकता है, ये दुनिया का बनी है। और हद तो ये है, हद तो ये है, और अफसोस है इंसानी अक्ल दिमाग पर कि आज इंसान नऊज़ु बिल्लाह अकरमल्लाहु व इय्याकुम, नंगे शख्स को भी लोग वली मानते हैं। नंगा, एक धागा नहीं है जिस्म पर, और उसको वली मान रहे भाई। और विलायत के आला दर्जे पर उसको पहुंचा दिया, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ता है। विलायत के आला दर्जे पर पहुंचा हुआ है, बहुत बड़ा वली है, शरीयत की सारी चीजें उससे साबित हो गई, खत्म हो गई। ये कौन सा वली है? दुनिया का वली। दुनिया की बाजार में आज हजारों लाखों करोड़ों में जाएंगे आपको ऐसे वली, जो नंगे के होंगे, अंगूठियां भी ढेर सारी, धागे, कपड़े, बाल, अजीब अजीब रंग बिरंगी शक्लें बनाए हुए घूमते और फिरते हैं। और हमारी अक्ल पर अगर मातम किया जाए तो कब नहीं होगा कि हम जाते हैं तो उससे तबर्रुक हासिल करते हैं और ऐसे वली से अपनी मुश्किलात और अपनी परेशानियां हल करने की गुजारिश करते हैं। जो नंगा नमाज नहीं पढ़ रहा, मजीद ये कि झूठ बोल रहा है, कह रहे वो मेरी फना करामत हुई है, और अपने 4-5 उसने हरकारे और नुमाइंदे लगा दी नौबत कि मेरे बारे में लोगों को फरकलाओ, जैसे शैतान फरकलाता, मेरे बारे में अफवाह फैलाओ कि यार मैं तो गया था इनके पास, बड़े पहुंचे हुए वाले। ये पहुंचे हुए वाला जुमला मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पहुंचे हुए? नीचे या ऊपर? आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे? कहाँ पहुंचे हुए हैं? बड़े पहुंचे हुए वाली है, मेरे लिए ये मुश्किल हो गई थी और ये परेशानी हो गई थी, कहीं भी किसी डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, लेकिन इसने इस वली के पास गया
اور زیر ناف کا ایک بال توڑ کر کے اور کپڑے میں لپیٹ کر تعویذ باندھ کر کے میں نے گلے میں پہن لیا، مجھے شفا مل گئی۔ کیا گندے ولی ہیں! یہ وہ ولی نہیں ہے جن کو اللہ نے ولی کہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ ہمارے ولی تو صاف و شفاف ہے۔ ہمارے ولی کس کے؟ میرے اکیلے کے نہیں، آپ سب کے، ہمارے سب کے ولی تو اللہ ہے جو پوری کائنات کے حاکم اور سب سے عظیم ہستی ہے۔ ارے اس سے بڑا ولی اور کوئی ہے؟ اور ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا اور ان سے بہتر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی۔ سیرت پڑھو مسلمانوں، آج بازار میں کیوں اتنے ولی دن بدن پیدا ہو رہے ہیں مختلف رنگوں اور شکلوں میں؟ غور کرو، آپ دیکھو آج دنیا میں دو طرح کے بگاڑ ہیں، ایک فکر اور نظر کا بگاڑ، اور دوسرا اعمال اور اقوال کا بگاڑ۔ دونوں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے بگاڑ ہیں، ایک سوچ کا، فکر کا، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اور ایک اعمال کا، اقوال کا۔ لیکن فکر جب خراب ہوتی ہے، نظر جب خراب ہوتی ہے، عقیدے میں جب انحراف ہوتا ہے، تو پھر اقوال و اعمال اسی کا عکس ہوتے ہیں۔ جو افعال ہم سے صادر ہوتے ہیں وہ اسی کا پرتب ہوتے ہیں۔ جیسی فکر ہوگی ویسے ہی اعمال صادر ہوں گے۔ جب فکر و نظر کا بگاڑ آ جاتا ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور دل پر مہر لگ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو سجدہ کرنے لگتا ہے، انسان کو سجدہ کرنے لگتا ہے۔ ایک انسان کیسے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن عقل پہ پردہ پڑا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح ہے، عقل اور شعور کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور نتیجہ یہاں پہنچا کہ رب کائنات کے انکار تک، اللہ کے ساتھ شرک تک ہم پہنچ گئے، اور آخرت کا انکار بھی ہم نے کر دیا۔ اچھی اور بری چیز کے درمیان تمیز کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ عقل پہ پردہ پڑا ہے، نظریہ ہمارا غلط ہے، فکر و نظر ہماری خراب ہو چکی ہے۔ تو یہ فکر و نظر کا بگاڑ ہے۔ لیکن اگر فکر و نظر صحیح ہو تو کیا کہیں گے؟ قل، کیا کہیں گے؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا۔ اگر فکر صحیح ہے، اگر عقیدہ صحیح ہے، اگر ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت درست ہے، تو پھر ہم کہیں گے ارے بھائی کیسے ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ہم کیسے ولی بنا سکتے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا کہ میں تو خود ولی ہوں تمہارا، رسول ولی ہے، مومن ولی ہے، تو اس ننگے مننگے کو کیسے ولی بنائیں گے؟ عقل درست ہونا چاہیے کہ ان صلاۃ و نسک و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نماز، روزہ، مرنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا، سب کچھ اس رب کائنات کے لیے جو ہم سب کا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اور تو اور افسوس اور شرم کی بات ہے، بعض ایسے ولی جو بازاروں میں شاید میرے خیال سے ذہن میں جو نام آ جائے اس نام کا ولی موجود ہے، ایسے گندے گندے عجیب سے نام، بھائی کتا پیر، ہاں کتا شاہ ہے، لنگ شاہ، لنگ پیر، ہاں بھائی دولہا شاہ، دولہا پیر، یہ کون ہے بھائی؟ دولہا پیر ولی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے سجتا ہے اور سنورتا ہے، اور دلہن شاہ بھی ہے، دلہن پیر بھی ہے۔ رات کے 1 بجے سج سنور کر کے تیار ہو رہی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ نعوذ باللہ میرا شوہر ہے اور یہ سہاگ تیرے لیے ہے۔ اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، ہیلمٹ شاہ، تو مالش شاہ،
سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے. دیکھا کہ ایک شخص بزرگ نیا کرتا ایک آدمی نے لا کر اس کو پہنایا. یہ ولی ہے, پہنایا, ولی کو پہنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور تہمت پہنایا. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے. ہاتھ چل رہے, پان خرید کے لا کر کے دیا, منہ میں رکھا. وہ اتنا چالاک اور ہوشیار کہ پان فوراً نکالا اور لوگ اس پان کو لینے کے لیے دوڑ پڑے کہ یہ پان ہمیں مل جائے, یہ پان ہمیں مل جائے. کون سی شفا بن رہی ہے؟ ولی وہ ہے جس کو اللہ نے ولی بنایا. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. نماز پڑھ نہیں رہا, ولی ہے. پاگل ہے, ولی ہے. ننگا ہے, ولی ہے. پان تھوک دیا تو شفا کے لیے دوڑ پڑے. عورتیں دوڑی پانی کی بوتل لے کر کے کہ اس کے منہ سے تھوڑا سا تھوک نکل رہا تھا, پانی لے گرانے کے لیے پوچھا بھائی کیوں؟ کہا کہ یہ ہمارے بچے کی بیماری کو صحیح کر دے گا, شفا یابی ہو جائے گی. ہاں اے مسلمان, کون ہماری عقل؟ ارے عقل سے سوچو. شریعت کو آپ ایک طرف رکھتے لیکن عقل کا, دماغ کا صحیح استعمال کریں. تب بھی تو ہماری عقل یہ گوارا نہیں کرے گی کہ کسی کا تھوک پی لیا جائے. میں کہوں ابھی یہاں سے آپ میرا تھوک پی لیں, نعوذ باللہ, آپ پیئیں گے, میں کیا گندی بات کرتے ہیں. لیکن وہ پاگل آدمی گھوم رہا ہے پاگلوں کی طرح اس طرح حرکت کر کے, تھوک نکل کر کے گردے سے نیچے تک جا رہا ہے. لوگ اس کا تھوک لینے کے لیے بوتل منہ پہ لگا رہے ہیں, پان لینے کے لیے کاغذ لے کر کے دوڑ رہے ہیں کہ مل جائے تو ہم سمیٹ لیں. نہ جانے کون سی امرت ہے یا کون سی جنت سے بوٹی مل رہی ہے جو ہمیں نہیں ملی, کہیں ایسا نہ کسی دوسرے کو مل جائے. ہے افسوس. تو یہ ولایت کا مقام ہے. ولی وہ ہے جو کیا ہو, نمازی ہو. ولی وہ ہے جو دینے والا ہو. آج ولی بننے کے لیے اور ولی بنانے کے لیے حقیقت میں انسان کا سب سے بڑا بے وقوف ہونا ضروری ہے اور جاہل ہونا ضروری ہے. اگر اس جگہ ہر آدمی جاہل اور بے وقوف ہو تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کے یہاں پر اعلان کر سکتا ہے کہ میں ولی ہوں, اور بیچارہ آنکھیں بند کر کے سب کے سب آمنا و صدقنا سب تسلیم کر لیں گے کہ ہاں ولی ہو. لیکن ولی کون ہے بھائی؟ نماز پڑھنے والا. ولی کون ہے؟ زکات دینے والا. ولی کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والا. اور ان سب سے پہلے جو اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. کیا پیاری آیت ہے, اللہ اکبر. اس سے زیادہ بہترین چیز ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ خود ہمارا ولی بن رہا ہے. ہم ہیں کہ نہیں ایسے پاگلوں کو, ایسے مجنوں اور ایسے مجذوب کو ولی بنانے کے در پہ. عقل کا صحیح استعمال کیجیے. اور جو فکر اور نظر میں بگاڑ ہے, جو سوچ اور سمجھ میں بگاڑ ہے, جو عقیدے میں خلل ہے, اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین جب ہماری سرپرستی کرے گا, جب ہمارا ولی بن جائے گا, مومن ہمارے ولی بن جائیں گے, تو سمجھ لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بے کا نہیں کر سکتی, کوئی بھی ہمارا روح نہیں اکھیڑ سکتا, اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی گندی حرکت یا کوئی بھی غلط آنکھ ہمارے اوپر نہیں اٹھا سکتی. تو ہمارا جو مقام ہے, ہماری جو ایک اپنی عزت ہے, اپنی عزت کو پہچانے, اپنی شخصیت کو پہچانے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ نے مکرم بنایا, سر جھکانے کے لیے نہیں, ننگوں کے سامنے جا کر کے ان سے اپنی مشکلات رکھنے کے لیے نہیں, ان کے بال اکھڑ کر لا کر تعویذ بنا کر پہننے کے لیے نہیں. کرمنا بنی آدم. یہ پیشانی جھکے گی تو اس رب ذوالجلال اور رب کائنات کے سامنے جھکے گی جو ہمارا حقیقی ولی ہے. رسول ہمارے ولی اور مومن ہمارے ولی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کو جاننے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور غور کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. ڈاکٹر یعقوب صاحب نے خاص طور پر فون کیا تھا, اللہ رب العالمین ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین ہم
کے جو قرضدار ہیں ان کے مراحل کو آسان فرما دے الہ العالمین، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے الہ العالمین، ہمارے اندر سے کینہ کپٹ حسد اور بغض کا خاتمہ کر دے الہ العالمین، ہم کو ایک بنا لے، جڑ کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، دنیا کے اندر عزت عظمت اور سربلندی کے ساتھ زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان اور